ایران میں بڑے پیمانے پہ احتجاج ہو رہے ہیں، عوام سڑکوں پہ ہے، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے، اس کے پیچھے کون اور یہ کون سی پاور گیم ہے۔ اس سب پر جذبات سے نہیں بلکہ حقائق پر بات کریں گے، تو آخر تک سکون سے سنیے گا۔ اچھا، آتے ہیں کہ ایران میں احتجاج کیوں ہو رہے ہیں۔ اب یہ تو ایک حقیقت ہے جو آپ سب کو پتہ ہوگی کہ وہاں پہ معاشی دباؤ ہے، مہنگائی عروج پہ ہے، جمہوریت نہیں، سیاسی آزادی نہیں، معیشت ان کی تباہ ہے۔ تو یہ سب تو عوامل ہیں جس کی وجہ سے احتجاج ہو رہے ہیں اور بڑے پیمانے پہ احتجاج ہو رہے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات کہ وہاں پہ بادشاہت ہے۔ اب بدقسمتی سے مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ جو بھی مڈل ایسٹ، ایشیا سے لے کے آپ ایک دو ممالک کو چھوڑ کے باقی سب اگر نکالیں تو وہاں پہ بادشاہت کا راج ہے۔ کہیں جمہوریت نہیں، اگر جمہوریت ہے تو بھی نام کی ہے، لیکن ایران میں تو نام کی جمہوریت بھی نہیں ہے۔ وہاں پہ ایک سپریم سسٹم ہے اور وہاں پر بادشاہت ہے، جو آپ سب کو پتہ ہے۔ اب دوسرے ممالک سے کمپیریزن ایران کا اس لیے میں بادشاہت میں نہیں کر رہا کیونکہ میں نہیں کہہ رہا کہ میں بادشاہت کے حق میں ہوں ان ممالک میں، جیسے کہ مثال دیتے رہے کہ سعودی عرب میں احتجاج آپ کو نہیں دکھتے۔ چائنا جو سب سے بڑی مثال ہے اس وقت اور سپر پاور بن کے ابھر رہا ہے، وہاں پر بھی ایک قسم کی بادشاہت ہی ہے، کوئی جمہوریت وہاں پہ نہیں ہے۔ تو وہاں پہ آپ کا سوال ہوگا کہ اس لیول کے اتنے بڑے پیمانے پہ احتجاج کیوں نہیں ہوتے، چھوٹے ملکوں میں کیوں ہوتے ہیں، ایران ہو گیا، پاکستان ہو گیا، ان ممالک میں کیوں ہوتے ہیں۔ تو اس پہ آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو احتجاج ہوتے ہیں ان ممالک میں، سب سے بڑی وجہ ہے کہ یہاں پہ سسٹم فیل ہے۔ اگر وہاں پہ بادشاہت ہے چائنا میں، سعودی عرب میں، تو وہاں پہ بادشاہت کے باوجود بھی عوام کے پاس احتجاج کرنے کو جواز اس لیے نہیں کیونکہ وہاں پہ سسٹم مضبوط ہے، لوگ خوشحال ہیں، لوگوں کو جو ہے وہ رہن سہن کا جو ہے بھرپور حق حاصل ہے۔ اس لیے وہاں پہ اس لیول کے اتنے بڑے پیمانے پہ احتجاج ہمیں نظر نہیں آتے اور لوگوں کے پاس جواز بھی نہیں ہے کہ بادشاہت کے باوجود بھی وہاں پہ اتنے بڑے احتجاج نہیں ہوتے۔ اب جو ایران میں احتجاج ہو رہا ہے کہ کیا جو اس احتجاج کی سمت ہے وہ خود عوام نے طے کی ہے یا کہیں اور سے یا انسٹرکشنز ہے یا کہیں اور سے جو ہے وہ اس احتجاج کی ڈوریں ہلائی جا رہی ہیں، اس پہ ہم بعد میں آئیں گے۔ لیکن اب جو خامنائی کی اگینسٹ جو احتجاج ہو رہے ہیں، نہ اس نے ایک جمہوریت دی اپنے عوام کو، نہ اس نے ایک اچھا اور مضبوط سسٹم دیا، اس نے ہمیشہ پراکسی جنگیں لڑیں، اپنے ملک کے مفادات کو نہیں دیکھا، اس نے جو فیصلے کیے ہیں وہ اپنے عوام کے مفاد میں نہیں اور نہ ہی ان کے عوام کو سنا گیا ہے کبھی۔ یہی وجہ ہے کہ احتجاج بھی بڑی لیول پہ اور یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے کہ وہاں پہ احتجاج بھی ہو رہے ہیں۔ اچھا جی، اب آتے ہیں امریکہ پہ کہ آپ جب بھی دیکھ لیں کسی ملک میں اندرونی انتشار ہو، بحران ہو اور آن اے لائٹر نوٹ کہ اس ملک میں تیل بھی ہو، تو خاص طور پہ ٹرمپ کو انسانی حقوق یاد آ جاتے ہیں اور وہ جو ہے وہ اگریسو ہو کے اس معاملے میں کود پڑتا ہے۔ ابھی ایران کے احتجاج پہ بھی آپ یہ مثال دیکھ سکتے ہیں، ٹویٹس آ رہے ہیں، دھڑا دھڑ پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں۔ تو یہ پوری کی پوری جو اس وقت سپر پاور امریکہ ہے وہ ایران کو واچ کر رہی ہے اور اس احتجاج کے اکارڈنگ وہاں پہ پالیسیز بھی بن رہی ہیں اور انگیجمنٹ بھی ہو رہی ہے۔ تو یہ اس وقت کی صورتحال ہے ایران کے احتجاج کے حوالے سے امریکہ کے اندر۔ اور تو اور مجھے جو حیرانی ہوتی ہے وہ اتنے بڑے روشن خیال لوگوں پہ ہوتی ہے۔ ایلون مسک کو آپ دیکھ لیں، اتنے لوگوں کو انسپائر کرتا ہے، کروڑوں میں اس کی فالوئنگ ہے، وہ ایک روشن خیال اور ریولیوشنسٹ سائنسدان ہے، دنیا کی تاریخ میں اس وقت سب سے بڑا جس کو آپ سائنسدان کہہ سکتے ہیں اتنی چھوٹی عمر میں، وہ ایلون مسک ہے۔ لیکن مجھے حیرانی اور افسوس اس بات پہ ہوتا ہے کہ ایسے لوگ بھی ایسے متنازع سٹینس لیتے ہیں، ایسے متنازع بیانیات جو ہے وہ اپناتے ہیں، جس سے روشن خیال لوگ جو ہیں وہ بھی قدغن میں آ جاتے ہیں۔ ان سے جو انسپائر ہو رہی ہے جنریشنز، ان میں میسج غلط جا رہا ہے۔ تو جی ایلون مسک صاحب نے بھی اب باقاعدہ اس ایران احتجاج میں گھسنے کی کوشش کر دی ہے، بلکہ باقاعدہ آ چکے ہیں، ٹویٹس بھی کر رہے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات کہ وہ اپنے ٹویٹر جو ایکس کے نام سے ابھی جانا جا رہا ہے اس کی ایکسیس بھی اور انٹرنیٹ اسٹار لنک کی بھی یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ وہ ایکسیس دینے والا ہے کیونکہ ایران میں بلیک آؤٹ ہے انٹرنیٹ کے حوالے سے۔ اب میرا سوال اس پہ یہاں پہ شروع ہوتا ہے کہ جی اتنے بڑے سائنسدان جو روشن خیال ہیں، جو امپارشل ہونے چاہیے، جو مثال ہونے چاہیے لوگوں کے لیے،
وہ صرف انسانی حقوق کی بات ان کو وہاں پہ تب یاد آ جاتی ہے جب انٹرنیشنلی پاور گیم شروع ہوتی ہے، تب یہ انوالو ہوتے ہیں۔ ورنہ ہم پاکستان جیسے ملک میں چیخ چیخ کے تک کہہ کہ یہاں پہ بھائی ٹویٹر بند ہو گیا، آپ کوئی ایکشن لیں۔ اس کے بعد ایسے ممالک جہاں پہ ٹویٹر کی ریچ کم ہے، وہاں پہ لوگوں کی طرف سے ڈیمانڈس آ رہی ہیں کہ بھائی آپ اس پہ مسئلہ دیں کہ یہاں پہ شاید فائر وال کا استعمال کیا جا رہا ہے، لیکن وہاں پہ اس ایلون مسک صاحب کے کان پہ جوں تک نہیں رینگتی، وہ صرف اور صرف انٹرنیشنل گیم کا حصہ ہوتے ہیں، پاور گیم میں۔ اب یہاں پہ بھی وہ وہی کردار ادا کر رہے ہیں۔ اگر وہ انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، سب سے بڑا سوال تو یہاں پہ اٹھتا ہے کہ آپ فلسطین کے ٹائم کدھر ہوتے ہیں کہ وہاں پہ جس لیول کا انٹرنیٹ ایکسیس تو چھوڑیں، وہاں پہ کوئی ایکسیس ہی نہیں۔ وہاں پہ میں نے تو بیان نہیں سنا ایلون مسک کے منہ سے فلسطین کے حوالے سے اور اسرائیل کے خلاف یا تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں جو بھی ہوتا ہے، اگر وہ عالمی طاقتوں کی جنگ نہ ہو تو اس پہ کوئی بیان مجھے ایلون مسک کا بھی نظر نہیں آتا۔ تو پوائنٹ یہ ہے ثابت کرنے کا کہ جو اتنے بڑے روشن خیال لوگ ہیں، یہ بھی ایک قسم سے بائسڈ ہو کے سوچتے ہیں، جو بہت افسوسناک ہے، خاص طور پہ اس ٹائم۔ اب آپ اس سے خود اندازہ لگا لیں کہ ٹرمپ سمیت ان سب کو کیا واقعی ایرانی عوام کی فکر ہے کہ یا ڈھکے لفظوں میں اگر کہیں تو جیو پولیٹیکل موقع ڈھونڈا جا رہا ہے طاقت کی گیم میں طاقت حاصل کرنے کے لیے، آپ خود اندازہ لگا لیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہاں نہ خامنہئی معصوم ہے اور نہ ٹرمپ فرشتہ ہے۔ ایک طرف سینکڑوں، ایگزیکٹ فگر مجھے نہیں پتا، لیکن سینکڑوں شاید ہزاروں کی تعداد میں لوگ مارے جا چکے ہیں صرف اپنی دھاک بٹھانے، اپنا پاور جو ہے اس کو برقرار رکھنے کے چکر میں کہ ہمارا سسٹم برقرار رہے اتنی بڑی ریاست میں۔ اور دوسری طرف یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ امریکن ایجنٹس پکڑے جا رہے ہیں، وہ صرف اور صرف ان کا کام یہ ہے کہ وہ احتجاج جو ہو رہے ہیں بڑے پیمانے پہ ان میں عوام کو بھڑکائیں اور وہاں سے گولیاں چلتی ہیں، یہ کہ انٹرنیشنل خبر بنے اور عالمی طاقتیں جو ہیں وہ پھر اس میں کود پڑے اور شاید کوئی امریکہ یا کسی اور عالمی طاقت کے حق میں فیصلہ آ جائے۔ تو یہ اب دیکھیں اتنی بڑی گیم جو ہو رہی ہے، اس سب میں نقصان جو ہے صرف اور صرف عام عوام کا ہو رہا ہے۔ معصوم جانیں جو ہیں وہ پس رہی ہیں دونوں طرف سے۔ ایک طرف سے سسٹم اپنی دھاک بٹھانے کی کوشش ہو رہی ہے اور دوسری طرف پاور حاصل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، عالمی طاقتوں کی گیم چل رہی ہے۔ تو یہ تھی خبر اور تجزیہ جو میں آپ کے سامنے رکھا۔ آپ کی نظر میں کیا ہونے والا ہے؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ ویڈیو کو لائک، کمنٹ، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔